السلام کا صادق علی محمد علیہ السلام اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہی لدینک ولا تستبدل بی غیری۔ پروردگارہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ پتہ نہیں ہے یا پروردگارہ مجھے چن لے، تو چن لے۔ بھئی اللہ سبحانہ و تعالی جس سے چاہے دین کی خدمت لے لے۔ بعض اوقات ہم پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے جو غیر مسلم تھا، اللہ اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈالتا ہے، اہل بیت کی محبت ڈالتا ہے، اسے مسلمان بناتا ہے، اہل بیت کا پیروکار بناتا ہے، جو چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ سننا چاہیں گے نہیں یہ موضوع؟ خدا جس سے چاہے جو کام لے لے۔ کچھ لوگ پیدائشی عرب ہوتے ہیں، نسلاً حضرت ابراہیم کی نسل سے ہوتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ وہ مکے میں بھی ہوتے ہیں، پیغمبر کی بزم میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایران میں پیدا ہونے والا سلمان ایسا مسلمان بنتا ہے اسے وہ مقام دیتا ہے۔ توجہ ہے ذرا نہیں آنے؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ آپ رات کے اس گئے پہر کے اندر اس انحماق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ سن رہے ہیں اور میری توقعات سے بالا تر اور بہتر سن رہے ہیں۔ تو اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے۔ اور بہت سے لوگوں کو ایک ہی سوال تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو اپنا رسول بنانا ہی چاہا تو یہ عربوں میں اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، کسی پیسے والے کو اللہ اپنا رسول بنا دیتا، ایک پیدائشی یتیم کو اپنا رسول بنا دیا۔ توجہ، تو وہ عرب سب کے سب کہتے تھے ایک سے ایک سردار موجود ہے، ایک سے ایک پیسے والا، قبیلے والا، اللہ نے پیدائشی یتیم کو اپنا رسول بنا دیا۔ تو اللہ یہ نہیں دیکھتا پیسہ کس کے پاس ہے، لوگ کہیں یا نہیں؟ چلتے رہیے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا سرداری کس کے پاس ہے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ پہلے سے کوئی سردار ہو، پہلے سے کوئی دولت مند ہو، اور اللہ اسے، وہ بھی اللہ ہی نے دیا، مقام بھی دولت بھی، اللہ کہتا ہے جب میں نوازنے پہ آؤں نا تو پیدائشی یتیم کو کائنات کا مالک بنا دیتا ہوں۔ کائنات کا مالک۔ توجہ فرما رہا، اس اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، جس سے چاہے جو کام چاہے لے لے۔ جو میں دعا پیش کر رہا تھا اس کے ضمن میں نے چند جملے پیش کیے، چلیں گے نا؟ تو امام شیشم فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح سے دعا مانگو، پروردگارہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ امام نہیں کہہ رہے، وہ سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو آئے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ وہ تو حجت خدا ہے۔ بھائی امت میں اور امام میں یہی تو فرق ہے، امت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، امام وہ ہوتا ہے جسے پہلے سے پتا ہے میں وہ ہوں جس سے اللہ راضی ہے۔ اور مجھے بعض مسلمانوں پہ تعجب ہوتا ہے، جب بھی مولا کا نام لیتے تو کہتے ہیں علی المرتضی، اور پھر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو پہلے ہی مرتضی ہو۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ جو پہلے ہی مرتضی ہو اس کو نہیں کہا جاتا رضی اللہ۔
رضی اللہ ان کے لیے کہا جاتا ہے جن کا پتہ نہیں پہلے کیا تھے. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. توجہ ہے نا عزیزان کرام. تو اب اللہ جسے چاہے، لیکن جو جملہ دوسرا دعا کا وہ بہت زیادہ اہم ہے. پروردگارا مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي. مجھے بتا کہ بہت سے علم بھی موجود ہیں. پروردگارا جب تو مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے تو مجھے کسی اور سے تبدیل نہ کرنا. نہیں پہنچا سکا. ہمیں مانگنا یہ ہے کہ ہمیں تبدیل نہ کر دینا، کیونکہ تجھے خادموں کی کمی نہیں، ہمیں خدمت کی کمی ہے. اگر کوئی عزاداری میں حصہ لے رہا ہے، کوئی بانی مجلس ہے، کوئی نوحہ خان ہے، کوئی ذاکر ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کبھی بھی تکبر نہ کرنا. اللہ کو کمی نہیں ہے، وہ جسے چاہے ذاکر بنا دے، جس سے چاہے خدمت لے لے. میں نے پتہ نہیں موضوع کس طرح سے چھیڑ دیا، ذہن میں کچھ اور لے گیا. جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مولانا موجود ہے ایران کے اندر. بہت پہلے ایک ان پڑھ تھا. جاہل میں اور ان پڑھ میں فرق ہوتا. یہ آدھا مجمع پہنچ گیا اور باقی یہ چاہ رہے ہیں میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں. جاہل میں اور ان پڑھ میں فرق ہوتا. ان پڑھ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا اسے کہتے ہیں ان پڑھ. کئی پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. جو بھی محمد و آل محمد پہ دہن درازی کرے، چاہے پی ایچ ڈی ہو، چاہے علامہ ہو، حافظ قرآن ہو، جو اہل بیت پہ دہن درازی کرے پڑھا لکھا جاہل ہے. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ویسے چلتے رہیے. مجھے پرواہ نہیں ہے میں کتنا تھک ہار کے آیا. میرا چہرہ کچھ نہیں بتاتا. میں جب بیمار تھا اسپتال میں تھا نا، جو بھی آتا تھا دیکھنے کا، مولانا چہرے سے تو بالکل ٹھیک لگ رہا. میرے چہرے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا میں تھکا ہارا آیا ہوں. پوری طاقت سے اہل بیت کا ذکر کروں گا. عزیزان گرامی، اب یہ ان پڑھ میں جاہل میں فرق ہے. بہت ایک نام گزرا بہت بڑا، کاظم کربلائی. کاظم اچھا خود کربلائی نہیں تھے، ایک گھر میں خادم تھے، ان پڑھ تھے اور کسی گھر کے اندر خادم نوکر تھے ان کے. تو کہیں مسجد نماز پڑھنے گئے، درس سن رہے تھے. تو کہاں پہ انہوں نے کہ یہ آپ لوگ بستی میں رہتے ہیں جن کی فصلیں 825 کلو گرام سے زیادہ اگر ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے. سنا وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی تھا، 2 جوڑے تھے، بہت غریب بوڑھا. آنے کے بعد مالک سے پوچھا آپ بعمل ہے بے عمل ہے؟ مالک نے کہا میں اتنا بڑا نواب ہوں، رئیس ہوں، تو غریب فقیر آدمی، تیری اوقات کیا مجھ سے پوچھیں؟ تو اس نے قاضی کربلائی نے کہا میں غریب ہوں، مسکین ہوں، شریعت مسکین نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. شریعت محمدیہ مسکین نہیں ہے.
کہا نہیں تو کیا کر لے گا؟ کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف اتنا پوچھوں گا اگر با عمل ہے تو رہوں گا، بے عمل ہے تو حرام نہیں کھاؤں گا۔ کہا پھر تیرے پاس 2 جوڑے ہیں، میں نے نکال دیے۔ انہوں نے 2 جوڑے لیے، چلے قریب میں ایک بستی تھی، وہاں پہ ایک امام زادے کا روضہ تھا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے امام کے ایک بیٹے کا، 7ویں امام کے ایک بیٹے کا روضہ تھا۔ گئے زری پہ، اور زری پہ دونوں ہاتھ رکھ کے رو کے کہا آپ کے جد کی خاطر میں اپنے آپ کو سڑک پہ لے آیا ہوں، اب مجھے بے آبرو نہ ہونے دیجئے گا، میری آبرو آپ کے پاس ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کہ میں نے آپ کے جد رسول خدا کے دین کی خاطر اپنی آبرو قربان کر دی، سڑک پہ آ گیا۔ جب بعد میں بڑے بڑے فقہاء علماء ان کا امتحان لینے گئے، توجہ کہ کہتے تھے مجھے پورا قرآن حفظ ہو گیا، نابینا بوڑھے ان پڑھ، تو کہا کہ بھی کیسے قرآن حفظ ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کیسے حفظ ہو گیا۔ کہتے تجھے پڑھنا کچھ نہیں آتا، فارسی نہیں آتی، عربی کا قرآن کیسے حفظ ہو گیا؟ توجہ سے سنیے گا۔ اس وقت اگران کے ایک مرد تقلید ہے، مکارم شرازی، 90 برس سے زیادہ کے، کہتے میں امتحان لینے گیا کہ اسے واقعی قرآن آتا بھی ہے یا نہیں، تو کہنے میں نے اس سے چند آیات پوچھی، یہ پوچھا وہ پوچھا، دیکھا ہر سورہ آتا، ہر آیت آتی ہے۔ اس نے کہا اتنے سوال تو نے مجھ سے پوچھے ہیں، ایک آدھا میں بھی پوچھ لوں۔ آقا مکارم نے کہا، میں نے کہا کہ جو سوال کرنا کر لے۔ اب اگر سورہ فاتحہ کی درمیانی آیت کون سی ہے؟ کہ میں نے فاتحہ پڑھنا شروع کی، کہ میں نے کہا پڑھنے کی ضرورت ہے، میں بتاتا ہوں ایاک نعبد، پتہ نہیں مجمع چلے گا نہیں چلے گا۔ ابھی تک میں نے جو موضوع لیا میں اس پہ نہیں بول سکا ہوں، آپ لوگ مجھے بھئی آپ لوگ پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں مجھے، میں موضوع پھیلاتا چلا جا رہا ہوں، چلیں گے تو میں چلوں گا، سارا مجمع ہے آخر تک۔ تو عزیزان گرامی، اب میں صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں، پوچھا کہ بھئی کوئی بھی سورہ تم سے کہیں سے پوچھ لو تمہیں کیسے پتا ہوتا؟ ایک بہت بڑا ایران کا صحافی تہران کا اٹھا، امتحان لینے گیا، کہ بھئی انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اس نے آیت لکھی، پھر حدیث لکھی، آیت لکھی، شعر لکھا، آیت لکھی، اخبار کی کٹنگ لگائی، کٹنگ سمجھتے ہیں نا اخبار کی، تو کہا سب کچھ کر کرا کے گیا، کہ بتا ان میں آیات کون کون سی ہیں؟ اس نے کہا یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ صحافی نے کہا جب تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تجھے کیسے پتا یہ آیات ہے؟ جب تو دیکھ نہیں سکتا پوری طرح سے پتا کیسے یہ آیات ہے؟ کہا کیا تو اندھا تجھے نظر نہیں آتا؟ کہا میں تو اندھا نہیں ہوں، بتایا صحیح ہے، پتا کیسے؟ کہا جو چمک رہی ہوتی ہے وہ آیتیں ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا مجمع ہے یا نہیں، کہا جو چمک رہی ہو، کیسے چمکتی ہیں؟ ہمارے لیے تو آیات نہیں چمکتی، کہ قرآن میں لکھا بل ہوا نور، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ کیسے ملا یہ سارا اعجاز؟ کہ جب میں اس امام زادے کے روضے پہ گیا تھا نا، تو میں نے جا کے دونوں ہاتھ زری پہ رکھ کے گلا کیا تھا، میں نے اپنی آبرو لٹا دی، بے گھر ہو گیا، اب میں آپ کے حوالے۔ تو کب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی زری سے اٹھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کوئی زری سے اٹھا باہر نکلا، مجھے گلے لگایا، جب گلے لگایا سینے سے سینہ ملا تو محسوس ہوا کہ اس امام کے بیٹے نے مجھے کچھ عطا کیا، اس دن سے پورا قرآن حفظ ہے۔ میں پیش یہ کر رہا تھا جس سے چاہیں جو چاہیں کام لے لے، اب بات واضح ہوئی، اہل بیت جس سے اللہ جس سے چاہے جو کام چاہے لے، علم بھی دے دیتا ہے، دولت بھی دے دیتا ہے، مقام بھی دے دیتا ہے، اللہ نے کام لینا ہے، اہل بیت نے اپنا کام لینا ہو۔ یہاں تک روایات میں کوئی امام حسین کی زیارت نہیں کر سکتا جب تک کہ خود مولا حسین دستخط نہ کرے، خود مولا حسین اس کے فائل پہ، اس کے پروندے پہ
اس کی اس زیارت نامے پہ دستخط نہ کریں، اسے اجازت دی آنے دو۔ بات پہنچ رہی؟ مجمع گھبرا تو نہیں رہا؟ عزیزان گرامی، میں نے سورہ کوثر کا انتخاب کیا تو اب اللہ جس سے چاہے جو کام چاہے لے لے۔ بڑے بڑے سردار موجود تھے، پیسے والے تھے، عہدے تھے، لیکن اللہ کو پسند نہیں تھے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کو مقام پسند آیا تو حضرت ابو طالب کا، سرداری پسند آئی تو حضرت ابو طالب کی، اور دولت پسند آئی تو حضرت خدیجہ کی۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ اللہ کو جو پسند آ جائے وہ یہ اس کی مرضی ہے۔ پسند کیوں آتا ہے؟ جب دل پاک ہو، جب نیتیں خالص ہو۔ چلیے گا میرے ساتھ؟ اب یہ سورہ کوثر ہے، قرآن کا سب سے مختصر سورہ، سب سے مختصر سورہ۔ تو مکے کے لوگوں کو اللہ نے چیلنج دیا، فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی کتاب بنا لا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا رسول سچا نہیں ہے تو ہم نے انہیں معجزہ دیا ہے، وہ ہے قرآن۔ ہر نبی کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات ملے، جیسے تقاضے ویسے معجزات، جیسے تقاضے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اللہ نے 2 معجزات دیے، ید بیضا، ہاتھ سے نور نکلتا تھا، عصا اژدہا میں بدل جاتا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، توجہ ہو، طب کا زور تھا، وہ ٹھوکر مارتے تھے، مردے کو قم بإذن ربک کے زندہ کر دیتے تھے، نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی دیتے تھے، بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی دیتے تھے، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی دیتے تھے۔ پیغمبر کے زمانے میں عربوں کو 2 باتوں پہ ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ کہ ہم عرب زبان ہے باقی عجم ہے، دوسرے اپنی تلوار پہ ہمارے جیسا کوئی لڑنے والا نہیں۔ اللہ نے کہا میرے حبیب میں آپ کو ان دونوں باتوں کا جواب دوں گا، ان کی زبان کا جواب قرآن، ان کی تلوار کا جواب علی۔